بسم اللہ الرحمن الرحیم تبا له من خادع مماذق اسفر ذی وجہین کالمنافق یبدو بوصفین لعین الوامق زینت معشوق ولون عاشق۔ تبا یہ تبو ضرب یضرب سے تباہ ہونا، ہلاک ہونا، برباد ہونا۔ خادع کی جمع خوادع، مکر و فریب، دھوکے باز۔ ممازق مازق یمازق، باب مفعول سے ملنے والا، ملاوٹ کرنے والا۔ اسفر زردرو، وجہینی دو چہرے والا، کل منافق منافق کی طرح۔ اس میں محاسن بلاغت دیکھے تو اس میں ایجاد حذف ہے۔ ایجاد حذف اس لیے کہ تبا سے پہلے فعل محذوف ہے، تبا تو تبن جو یہ مفعول مطلق ہے، اور لہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے دینار کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ یہ جو اشعار ہیں یہ دینار کی مذمت میں ہے، تو لہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے دینار کی طرف، اور وہ ذوالحال ہے، اور من خادین یہ جملہ مستقر ہو کر کے حال بنے گا۔ پہلے خادعن سے پہلے دینار محذوف ہے، تو خادعن ایک صفت ہے دینار کی، ممازق دوسری صفت ہے، ازفرا ذی وجہینی، ازفرا یہ تیسری، ذی وجہینی چوتھی صفت ہے، یہ 5 صفت ہے، یبدو یہ پوری مل کر کے صفت ملے گی۔ تو اس میں تنسیق الصفات ہے۔ تنسیق الصفات کس کو بولتے ہیں؟ ایک موصوف کے لیے 2 یا 2 سے زائد صفتیں لانا۔ اور تشبیہ مرسل مجمل ہے، کیونکہ دینار کو منافق سے تشبیہ دی ہے، یعنی منافق جیسے کبھی ادھر کی جاتا ہے تو ادھر کی بات کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر کی بات کرے گا، ادھر کی جائے گا تو ادھر کی بات کرے گا۔ اسی طرح دینار بھی کبھی کسی کے ہاتھ میں آئے گا، کبھی کسی کے ہاتھ میں آئے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسی ہی۔ تو تشبیہ مرسل اس لیے کہ ادات تشبیہ کاف موجود ہے، ادات تشبیہ، اور مجمل اس لیے کہ وجہ شبہ محذوف ہے۔ ترجمہ دیکھو، تباً لہو من خادع مماذق اسفر ذی وجہین کالمنافق۔ تباہی ہلاکت ہے اس دینار کے لیے، تباہی ہے اس دینار کے لیے جو دینار من خادع مماذق، دھوکے باز، خادع فریب کار، مماذق دھوکے باز، ملاوٹ کرنے والا۔ من خادع تباہی اس دینار کے لیے جو دینار فریب کار، ملاوٹ کرنے والا، اسفرا زردرو، ذی وجہین کالمنافق، منافق کی طرح 2 رخا۔ منافق کی تباہی ہے اس دینار کے لیے جو دینار منافق کی طرح 2 رخا، زردرو ملاوٹ کرنے والا، فریب کار ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یبدو بوصفین لعین الوامق زینت معشوق ولون عاشق۔ زینت معشوق ولون عاشق یہ بدل ہے وصفین سے، اس لیے زینت معشوق ولون عاشق اعراب ہے۔ یہ دونوں کس سے بدل ہیں؟ وصفین سے بدل ہے۔ تو یہ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دینار جو ہے وامق من عاشق، عاشق کی نگاہ میں 2 وصفوں سے بدایبدو ظاہر ہونا۔ تو یہ دینار یبدو ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے بے وصفینی 2 وصفوں کے ساتھ، لام فی کے معنی میں، لعین الوام عاشق کی نگاہ میں، محب کی نگاہ میں 2 وصفوں کے ساتھ نمودار ہوتا، آیا ہوتا۔ 2 وصف کون سے؟ زینت معشوق، معشوق کی زیب و زینت کی طرح، ولون عاشق اور عاشق کی رنگت کی طرح، یعنی جیسے عاشق و معشوق کے مجموع میں رنگت زیب و زینت پائی جاتی ہے تو وہ زیب و زینت کی وجہ سے انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا دھوکہ ہوتا کہ ظاہر میں کوئی اور اندر میں کوئی کچھ اور۔ اسی طرح
دینار بھی اپنی زیب و زینت سے دھوکہ دینے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو نقوش ہے نا وہ لکھا ہوا، اس کی وجہ سے انسان اس پر فدا ہو جاتا ہے. وہی تو مین ہے، نقش و نگار جس کے اندر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نقوش، تو اس کی وجہ سے انسان اس پر فدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو گویا دھوکہ دے دیتا ہے. وَحُبُّهُ عِنْدَ ذِي الْحَقَائِقِ يَدْعُو إِلَى ارْتِكَابِ سُخْطِ الْخَالِقِ. اچھا، معشوق اور عاشق دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اس میں جناس اشتقاق، اس لیے کہ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہی ہے. وَحُبُّهُ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ مراد اہل حق و صداقت. دعا یدعو کے معنی آتا ہے پکارنا، لیکن جب الہ کے ساتھ جب استعمال ہو تو معنی بدل جاتا ہے، سبب بننا، کسی چیز کا باعث بننا الہ کے ساتھ ہو تو. ارتکب مرتکب ہونا، سخت من ناراضگی. خالق باری تعالیٰ کی ذات مراد ہے. وحبہ عند ذوی الحقائق، اور اس دینار کی محبت اہل حق و صداقت کے نزدیک، اہل حق و صداقت کے نزدیک یدعو سبب بنتی ہے الی ارتکاب سخط الخالق، خالق و مالک کی ناراضگی کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے. ظاہر بات ہے جو مال سے محبت کرے گا تو برباد ہو. لولاہ لم تقطع یمین سارق ولا بدت مظلمۃ من فاسقی، ولا بدت مظلمۃ من فاسقی. اگر یہ دینار نہ ہوتا، لولاہو اس میں یہ کہ چور کے ہاتھ جو کاٹے جاتے ہیں کس کی وجہ سے کاٹے جاتے ہیں؟ دینار کی وجہ سے. اگر یہ دینار نہیں ہوتا تو وہ چوری نہیں کرتا، جب چوری نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے. تو چور کے جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں دینار کی وجہ سے تو کاٹے جاتے ہیں، اس لیے کہ چوری کرتا ہے. تو یہ دینار نہیں ہوتا تو چوری نہیں، وہ اس کو چراتا ہی نہیں. یہ مذمت میں ہے اشعار دینار کی. لولاہ اگر یہ دینار نہ ہوتا، لم تقطع یمین سارق چور کے دائیں ہاتھ کو نہ کاٹا جاتا. ولا بدت مظلمۃ من فاسقی، مظلمۃ فسق و فجوری، اور نہ یہ فاسق کی جانب سے فسق و فجوری ظاہر ہوتی. یعنی فاسق جو گناہوں میں ڈوبتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، ہوس کا شکار ہوتا ہے، سب اسی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ دینار کی وجہ سے. ولا اشمئز باخل من طارق ولا شکل ممطول مطر العائق. اسی طرح کسی کے پاس قرض ہوتا ہے، اپنا قرض یعنی طالب قرض کسی سے اپنا قرض طلب کرتا ہے تو وہ ٹال مٹولی کا گلہ شکوہ ٹال مٹولی کرتا ہے، بہانے بازی کرتا ہے، کل لے لیو پرسوں لے لیو. تو یہ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ دینار کی وجہ سے. اشمئز احمرہ، اس کا معنی تنگ دل ہونا، ناک بھویں چڑھانا. طارق طرق یطرق سے رات میں آنے والا مہمان. جب کوئی مہمان آتا ہے رات میں تو کنجوس جو ہوتا ہے ناک بھویں چڑھاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اسی کی وجہ سے، دینار کی وجہ سے، کہ ابھی آ گیا خرچہ ہوگا تو خرچے سے تنگ آ کر کے کیا ناک بھویں چڑھاتا ہے، اس دینار کی محبت کی وجہ سے. وَلَشْمَأَزَّ بَاخِلٌ مِّن طَارِقٍ، اور ماہ کنجوس یعنی کنجوس بخیل ناک بھویں نہ چڑھاتا، من طارقین رات میں آنے والے مہمان سے. تو رات میں آنے والے مہمان سے جو تنگ دل ہوتا ہے آدمی، میزبان جو تنگ دل ہوتا ہے ناک بھویں چڑھاتا ہے، وہ سب اس دینار کی وجہ سے. ولا شکل ممطول مطر العائق، ممطول مطل دونوں میں جنا سے اشتقاق، اور ممطول قرض خواہ، طالب قرض. عائق مانے قرض کو روکنے والا، مقروض. اور نہ ہی قرض خواہ گلہ شکوہ کرتا، نہ ہی قرض خواہ گلہ شکوہ کرتا. مطر العائقی
روکنے والے کی ٹال مٹولی کا، قرض کو روکنے والے کی ٹال مٹولی، مطلب ٹال مٹولی کرنا، قرض کو روکنے والے کی ٹال مٹولی کا نہ ہی طالب قرض گلا شکوہ کرتا، مقروض کی ٹال مٹولی کا گلا شکوہ نہیں کرتا۔ وَلَسْتُعِيذَ مِنْ حَسُودٍ رَاشِقٍ وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ۔ استعاذ استعیذ پناہ طلب کرنا، اور حسود فعول کے وزن پر مبالغہ سے بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ رشقہ یشقو فاعل بدنگاہ، راشق کون ہے؟ بدنگاہ۔ اور من الخلائق جو ہے یہ ماں کا بیان ہے، خلائق خلیقت ان کی جمع، عادت اتوار، اور نہ ہی بدنگاہ حاسد سے پناہ مانگی جاتی، اور نہ ہی جو انسان حسد کا شکار، حسد کے آگ کا پتلا بنتا ہے، بدنگاہ کا شکار ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، دینار کی وجہ سے پھر انسان اس سے پناہ مانگتا ہے، اور نہ ہی بدنگاہ حاسد سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وَشَرُّ مَا فِيهِ، یہ مبتدا مضاف الیہ سے مل کر کے، وَشَرُّ مَا فِي الْخَلَائِقِ، فی کی ضمیر دینار کی طرف، اور اس دینار کے اندر عادتوں میں سے جو سب سے بری عادت ہے، وَشَرُّ مَا فِي الْخَلَائِقِ، اور اس دینار میں عادتوں میں سے جو سب سے بری عادت ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہ اَلَّيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ، مضائق مضیقن کی جمع، اس کا معنی تھا تنگ جگہ، لیکن استعارے کے طور پر اس سے مراد لیا ہے تھیلا، یعنی تھیلے میں ہو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اس کو نکال کر کے پھینکو نا، بھگوڑے غلام کی طرح، بھگوڑے غلام کی طرح جب بھاگے گا یہ تبھی نکالو گے، جائے گا تبھی فائدہ ہوگا۔ اور اس دینار کے اندر جو قبیح ترین عادت ہے، عادتوں سے پوری قبیح ترین عادت یہ ہے کہ الیس یغنی عنک، کہ یہ تجھ کو نفع، اگر نہیں نفع دینا، کہ یہ تجھ کو نفع دینے والا نہیں ہے، فی المضائقی، تھیلیوں میں، تھیلیوں میں نفع دینے والا نہیں ہے، الا جب تک کہ اذا فر، جب تک کہ یہ بھاگ نہ جائے بھگوڑے غلام کی طرح، بھگوڑے کی طرح، فرہ مفعول مطلق نہ ہوئی، عابق غلام بھاگا ہوا، جب تک کہ یہ رائے فرار اختیار نہ کر لے، کس کی طرح؟ بھگوڑے کی طرح، غلام بھگوڑوں کی طرح رائے فرار اختیار نہ کر لے۔ واہن لمن یقذفہ من حالق ومن اذا ناجاہ نجبر وامق، واہن اس سے ایجاد حذف، اس میں سے فعل محذوف ہے، یعنی اقدم، مبارک بادی، واہن من مبارک بادی، مبارک بادی ہے، شاباش، یعنی مبارک بادی لمن اس شخص کے لیے، قذف ہے پھینکنا، حالق چکنا پہاڑ، حوالق جس کی جمع، مبارک بادی اس شخص کے لیے جو اس دینار کو پھینک دیتا ہے پہاڑ کی بلندی سے، حالق پہاڑ، چکنا پہاڑ، یعنی جو اس سے نفرت کر کے جو اس دینار کو پھینک دے، اس سے متنفر ہو جائے، تو وہ ہے مبارک باد ہے، مبارک بادی اور شخص کے لیے جو اس دینار کو پھینک دیتا ہے من حالقین، پہاڑ کی بلندی سے، ومن اور مبارک بادی اس شخص کے لیے اذا ناجا، جب یہ دینار اس سے سرگوشی کرے، عاشق کی سرگوشی کی طرح، یعنی کوئی عہدہ حاصل کرنا اور رشوت دے کر کے، تو یہ مطلب دینار جو کان میں سرگوشی کرے کہ یہ مجھے دے دے اور یہ عہدہ لے لے، تو اس دینار کو، اس عہدے کو نہ لے اور اس کو جو ٹھکرا دے، اور حق بات یہ کہہ دے، سچے کی طرح یہ بات کہہ دے دینار سے کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، یعنی تجھے میں رشوت میں نہیں دے سکتا۔ ومن اسی پر عطف ما قبل جملے پر، اور مبارک بادی اس شخص کے لیے نادے ناجی سرگوشی کرنا، کہ جب کوئی سرگوشی کرے، کس کی طرح؟ ناجا مناجد، ناجا نجوہ، دونوں میں جناح سے اشتقاق، کس کی طرح؟ عاشق کی سرگوشی کی طرح۔ قال لہو، تو اس سے یہ کا جواب آ رہا ہے، تو یہ کہہ دے دینار سے، عاشق کہہ دے کس کی طرح؟ قول المحق الصادقی، سچے حق گو کی طرح، محق مانے سچ، پسند گو، سچ پسند گو، صادق مانے سچے، یعنی سچے حق پسند کی بات کی طرح کہہ دے، کیا کہتے کہ لا، وہ مقول آ جائے کہ لا رأی فی وصلی، کہ میں لا
رائے فی وصلی کلی، وصل مانے تعلق، ان میرا تجھ سے میری رائے تجھ سے تعلق جوڑنے میں کوئی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں میری تجھ سے تعلق کرنے میں، ففارق امر کسے گا، تو تو مجھ سے جدا ہو جا، کنارہ کشی اختیار کر لے۔ چلو کل کو یہاں سے لگے یہاں تک۔